1 محرم 61 ہجری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے اپنا سفر شروع کیا اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ، جس میں ان کے اہل بیت اور وفادار ساتھی شامل تھے۔ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ یہ سفر ایک امتحانی موڑ تھا، جہاں انہوں نے حق کی راہ چنی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر۔ تاریخ الطبری کے مطابق کوفہ کے لوگوں نے ان کو مدد اور بیعت کا وعدہ دیا تھا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کی طرف سے اب تک کوئی خبر نہیں تھی۔ ابو مخناف کے مقتل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دن صبر اور امتحان کا پہلا دن تھا، جہاں حق کے سپاہی نے اپنی پہلے قدم زمین پر رکھی، جہاں ظلم سے لڑنے کی تیاری شروع ہوئی۔ آج سے شروع ہوتا ہے وہ دردناک سفر۔ 2 محرم 61 ہجری حضرت امام حسین کا قافلہ ایک بیاباں زمین پر رکتا ہے۔ یہ کربلا ہے، وہ جگہ جہاں ظلم اور صبر کا سب سے بڑا امتحان لکھا جانا تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام حسین نے دریائے فرات کے قریب قیام کیا، مگر عمر بن سعد کی فوج نے ان کا راستہ روک دیا، جیسا کہ تاریخ طبری میں بیان ہوا ہے۔ ابو مخنف کے مقتل الحسین کے مطابق امام نے وہ زمین خرید لی اور فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے۔ زمین خاموش تھی، مگر آسمان شاید رو رہا تھا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یہی زمین ہے جہاں ہم اللہ سے اپنی سب سے عظیم وفاداری ثابت کریں گے۔ اور کربلا کا میدان بن گیا صبر، شہادت اور حق پر قائم رہنے کی مثال۔ یہ دوسرا دن تھا، اور اب ہر دن ایک اور قدم تھا اس منزل کی طرف جہاں صرف سچائی باقی رہنی تھی اور جھوٹ رسوا ہونا۔ 3 محرم 61 ہجری عمر بن سعد کی فوج کو اور بڑا کر دیا گیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مختلف قبائل کو بلا کر لشکر کو اتنا بڑا کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں پر خوف طاری کیا جا سکے۔ تاریخ طبری کے مطابق امام علیہ السلام کے سامنے 2 راستے رکھے گئے، یا تو یزید کی بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مگر ابو مخنف کے مقتل الحسین میں امام حسین کا وہ جملہ آج بھی دل کو ہلا دیتا ہے، میں کبھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، نہ ہی ذلت کی زندگی قبول کروں گا۔ خیموں میں بے چینی تھی، ماؤں کی آنکھوں میں آنسو، بچوں کی نظریں امام پر، اور فضا میں خاموش سوال تھا، کب تک؟ امام نے اپنے ساتھیوں کو کہا، ہم کمزور ہو سکتے ہیں مگر ہمارا ایمان کمزور نہیں۔ حق پر رہنا مشکل ہے، مگر اس سے زیادہ قیمتی کوئی راستہ نہیں۔ یہ تیسرا دن تھا، ہر لمحہ آخری قربانی کے قریب لے جا رہا تھا، اور کربلا کا میدان حق کی گواہی دینے والا۔ 4 محرم 61 ہجری آج کربلا میں دشمن کا لشکر اور بڑا کر دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو فوج میں شامل نہیں ہوگا اس کا گھر اور مال ضبط کر لیا جائے گا۔ اسی دن حضرت حبیب بن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے کیمپ پہ پہنچے اور فرمایا، اے فرزند رسول، میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک جان باقی ہے۔ امام علیہ السلام نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ دشمن کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا حوصلہ پہاڑ سے بھی زیادہ بلند تھا۔ آج کا دن ثابت کرتا ہے کہ تعداد نہیں، ایمان کا جذبہ۔ 5 محرم 61 ہجری آج کربلا میں یزیدی لشکر کی تعداد تیزی سے بڑھ کر تقریباً 30,000 تک پہنچ گئی۔ عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے گرد پہرا مزید سخت کر دیا، تاکہ نہ کوئی باہر جا سکے نہ کوئی مدد اندر آ سکے۔ اسی دن نہر فرات کی طرف جانے والے راستے سختی سے بند کر دیے گئے اور پانی تک رسائی محدود کر دی گئی، مگر مکمل پابندی ابھی نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے اللہ پر توکل کا پیغام دیا اور فرمایا، ہمارا مقصد حق کی سربلندی ہے، چاہے ہمیں اس راہ میں جان دینی پڑے۔ خیموں میں بچوں کی پیاس اور اہل بیت کا امتحان بڑھ رہا تھا، مگر ہر زبان پر صبر، دعا اور استقامت کے الفاظ تھے۔ یزیدی لشکر کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا حوصلہ پہاڑ سے بھی بلند۔ 6 محرم 61 ہجری آج کربلا میں یزیدی لشکر کی تعداد بڑھ کر 35,000 تک پہنچ گئی۔ عمر بن سعد نے مختلف قبائل سے مزید کمک منگوائی تاکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر مکمل نفسیاتی دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس دن کوفہ کے وفادار شیعان علی جیسے سلیمان بن صدر اور دیگر افراد امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلنا چاہتے تھے، مگر عبداللہ بن زیاد نے انہیں گھروں میں بند کر دیا۔ اسی دوران عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیا اور نہر فرات تک جانے والے سبھی راستے
راستے تقریباً بند کر دیے، جس سے اہل بیت اور بچوں کی پیاس شدید ہو گئی۔ حضرت عباس بار بار کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے پانی لایا جا سکے، مگر دشمن کی سخت نگرانی کی وجہ سے کامیابی مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو صبر اور اللہ کی یاد میں مصروف رہنے کا حکم دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا کہ ہمارا اللہ پر یقین ہے اور ہم اسی لیے کھڑے ہیں، ظلم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یوں 6 محرم کا دن کربلا کی سختیوں اور وفاداریوں کے امتحان کا ایک اور باب بن